پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے۔ قرآن مجید میں اہل بیت کی تعبیر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ اچھا، یہ ایسا ہی لفظ ہے جیسے آپ اپنی زبان میں گھر والے بولتے ہیں، یعنی اگر آپ نے کسی اپنے عزیز کو اپنے ہم مدعو کیا ہے اور آپ تنہا آئے ہیں اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ گھر والے نہیں آئے، باقی رہ گئی یہ بات کہ کسی وقت جب محبت کے اسلوب میں آدمی اپنے بچوں یا اپنے نواسوں یا اپنی نواسیوں یا اپنے پوتوں کے بارے میں بھی یہ بات کرتا ہے کہ یہ تو میرے گھر والے ہیں، تو یہ اصل میں توسیع کا اسلوب ہوتا ہے۔ اصل میں اہل بیت کون ہے؟ ازواج مطہرات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو کا تفصیلی جواب دیں گے انجینئر محمد علی مرزا صاحب۔ ویڈیو کو کمپلیٹ اینڈ تک ضرور دیکھیے، بنا کسی تاخیر کے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں۔ اور یہی تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ محمد کے قرب کو آل محمد کے قرب میں تلاش کرو، اور امام بخاری نے اس کو امہات المومنین کے چیپٹر میں نہیں ڈالا، حسن و حسین کے چیپٹر میں ڈالا ہے۔ کلے ہی ٹھوک چھڑے انہوں نے۔ اور اگلی بات سنیں جو میں نے بڑی ایک ٹروتھ ریویلنگ، مشکات شریف آپ کھولیں، تیسری جلد میں صحابہ کے فضائل کے چیپٹر ہیں، امہات المومنین کا چیپٹر الگ ہے اور اہل بیت کا چیپٹر الگ ہے۔ اب مشکات والے بزرگ تو انجینئر صاحب کی ویڈیوز نہیں سنتے تھے، یہ تو 800 سال پہلے گزرے، 700۔ ان سے کوئی پوچھے کہ حضور کی بیویاں اہل بیت ہیں، قرآن میں لکھا ہے، ہم بھی مانتے ہیں، آپ حضور کی بیویوں کو اہل بیت والے چیپٹر میں کیوں نہیں داخل کر رہے؟ کیوں ان کا چیپٹر الگ کر رہے ہیں امہات المومنین کا؟ کیا وہ اہل بیت نہیں ہے؟ ہیں، لیکن ان کو بھی پتا تھا یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے، کیونکہ حدیث جو غدیر خم ہے مسلم کی، اس میں زید ابن ارقم کا قول موجود ہے کہ حضور کی بیویاں اہل بیت ہیں، لیکن حضور کے جو حقیقی اہل بیت ہیں جن پہ صدقہ اور خیرات حرام ہے، وہ حضور کے دودھ کے رشتے کے لوگ ہیں، خون کے رشتے کے لوگ ہیں، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس اور آل علی۔ اور اس سے بڑا جو ان کا، یہ تو پھکی تھی نا، پھکا جو ہے نا وہ بہت بڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیوی کیسے اہل بیت ہو سکتی ہے؟ جب خامند اسے طلاق دے دے تو وہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس چلی جاتی ہے۔ میاں بیوی کا تو رشتہ پرماننٹ ہوتا ہی نہیں ہے، یہ تو اس وقت تک ہے جب تک کہ نکاح جاری ہے، لیکن اولاد کا رشتہ کوئی ختم کر سکتا ہے سوائے اس کے کہ اولاد مرتد ہو جائے، کہ دین چھوڑ دے؟ کوئی نبی اپنی اولاد کو جو مسلمان ہے اہل بیت سے خارج کر سکتا ہے؟ نہیں، وہ تو اس کے جسم کا ٹکڑا ہے۔ بیوی کو علادہ کر دے، یہ علادہ بات ہے، حضور نے اپنے کسی بیوی کو طلاق نہیں دی ہے۔ بہرحال بیوی کا جتنا رشتہ ہے وہ ایک رشتے کی وجہ سے آل البیت ہے، اور جو حضور کی اولاد ہے وہ آپ کے جسم کا حصہ ہے، اس کی وجہ سے اہل بیت ہے۔ اور حضور کے جو خاندان کے لوگ ہیں بنو ہاشم، ان کو اللہ نے بنو اسماعیل کو چن لیا ہے، جس طرح کہ بنی اسرائیل کو چنا تھا۔ بنی اسرائیل کو اللہ چنے، وہ قرآن میں موجود، اور بنو اسماعیل کو اللہ چنے، وہ احادیث کے اندر موجود۔ تو اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ بنو ہاشم کو اگر اللہ نے چن لیا، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس اور آل علی، اور اس میں تو الفاظ یہاں تک ہیں کہ زید بن ارقم نے کہا کہ حضور کی بیویاں اہل بیت، جب پوچھا گیا نا وہ نہیں ہے، ایک میں تو ہے کہ وہ بھی ہیں، لیکن یہاں وہ دوسری روایت جو مسلم کی اس میں الفاظ ہیں کہ بیوی اہل بیت کیسے ہو سکتی ہے؟ اہل بیت تو وہ ہوں گے جو خون اور دودھ کے رشتے کے لوگ ہیں۔ اور یہ ٹکڑا کاٹ کے کسی نے طارق جمیل صاحب کو بھیج دیا، انہوں نے کھڑک مجھے فون کھڑکا دیا، پہلے ان کے اسسٹنٹ نے بات کی تو مجھے لگا کہ گڑبڑ ہے، کیونکہ وہ ڈائریکٹ فون نہیں ہے، کہتے وہ مولانا نے ایک مسئلہ آپ سے ڈسکس کرنا ہے، وہ آپ کا ایک کلپ آیا تھا۔ میں کہا جی میری مولانا نے ڈائریکٹ گل کراؤ، پہلے وہ ڈائریکٹ فون کر دینا، آج کیڑی ایسی گل ہو گئی ہے۔ وہ میں نے آپ کا کلپ دیکھا، آپ نے کہا اہل بیت جو ہے نا وہ حضور کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں۔ میں نے کہا استغفر اللہ، میرے تو اہل بیت اور انجینئر محمد علی مرزا لکھے تو میری درجنوں ویڈیو کھل جائیں گی، آپ کو کس نے کہہ دیا؟ اور میں کہا زید ابن ارقم نے کیا ہوا جائے کہ یہ اہل بیت یہ نہیں ہے؟ میں کہا مسلم شریف کھول کے پڑھیں، اس میں یہ لکھا ہوا ہے، ہم اہل بیت مانتے ہیں، لیکن وہ اہل بیت جو اس اعتبار سے ہیں وہ حضور کی بیویاں نہیں، وہ اہل بیت اور ہیں، اور وہ ہیں حضور کے خاندان کے لوگ۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام، اور اما عائشہ راویہ ہے اس کی، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک دن اپنے گھر سے اس حال میں نکلے کہ آپ نے کالے رنگ کی چادر اپنے سر پہ اوڑھی ہوئی تھی، جس پہ اونٹ کے کجاووں کی شکل کی ہنڈیا کی شکل کی چیزیں یعنی اس پہ بنی ہوئی تھی، نقش و نگار۔ تو اتنے میں حسن ابن علی آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی چادر کے نیچے لیا، پھر حسین ابن علی آئے ان کو لیا، پھر سیدہ فاطمہ آئیں اور سیدنا علی آئے، ان چاروں کو اپنے ساتھ اس چادر کے نیچے لے کے
سر اس طرح کی محبت کا اظہار دنیا میں کبھی کسی خاندان کے سربراہ نے اپنے بیوی بچوں کے لیے کیا ہے؟ نہیں. بہت ایکسٹراڈنری. تو آپ علیہ السلام نے پھر آیت تلاوت کی سورہ احزاب آیت نمبر 33 انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے. مسند احمد میں اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے، وہ ام سلمہ روایت کر رہی ہے. وہاں بھی یہی بات رپیٹ ہوئی، یہی آیت تلاوت کی. تو ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ میں بھی تو آپ کی بیوی ہوں، تو میں بھی آپ کے اہل بیت میں شامل ہوں. تو آپ نے بھی ام سلمہ کو بھی اس چادر کے نیچے لیا. لیکن ام سلمہ کہتی ہے میں چادر کے نیچے تو ضرور آئی تھی، لیکن اس سے پہلے آپ علیہ السلام اپنے بچوں، اپنے داماد اور اپنی بیٹی کے لیے جو دعا کر چکے تھے اس دعا کا حصہ مجھے نہیں ملا، وہ پہلے ہی کر چکے تھے. تو یہ ایک ایکسٹراڈنری ایک فضیلت. تو اس کی وجہ سے پانچ تن پاک کا عقیدہ آیا کہ بھئی یہ پانچ ہستیاں، اور پھر یہ پانچ ہستیاں ایسی ہیں جو سنی اور شیعہ کے درمیان کنٹروورشل نہیں ہیں. کیا سنی نہیں مانتے ہیں؟ نہیں مانیں گے تو کدھر جائیں گے؟ نبی علیہ السلام کے گھر والوں کو نہیں مانیں گے تو کدھر جائیں گے؟ ٹھیک ہے، آل محمد کے ہاں جہنم میں ہی جائیں گے، ظاہر ہے. جی مسند الحاکم میں حدیث ہے، میں نے بتایا صحیح سند سے، کہ اگر کوئی شخص خانہ کعبہ میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے اور روزہ رکھتا رہے لیکن اہل بیت کے بکس کے ساتھ مرا تو سیدھا دوزخ میں جائے گا. المستدل الحاکم میں 4712 نمبر حدیث ہے. اور اس کا ثبوت قرآن میں ہے. قرآن کی آیت ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان پہ لعنت ہے دنیا اور آخرت کی زندگی میں. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. تو قرآن میں ہے. تو نبی علیہ السلام کو اذیت دینا، اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہوں گی؟ پہلے نمبر پہ کسی شخص کی اذیت یہ ہے کہ آپ اس کی اولاد کو اذیت دیں. دوستوں یاروں کو انسان کیا سمجھتا ہے؟ میں خود بیوی بچوں والا ہوں، آپ لوگ بھی ہیں. مجھے بتائیں بیوی اور بچوں سے آگے آپ کو کوئی دوست ہو سکتا ہے اپنا؟ اور یار سگے بھائی نہیں آگے ہوتے ہیں، بہن بھائی پیچھے رہ جاتے ہیں اولاد کے بعد. تو یہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو رسول اللہ کو اذیت دینا ہے وہ کس کو اذیت دینا ہے؟ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. نبی علیہ السلام نے خود ہی بتا دیا اپنی بیٹی کے بارے میں بے شک کہ جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. تو سیدہ فاطمہ کو تکلیف دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا ہے. اور آگے پوتے تو نواسے تو وہ تو آپ کو بہت ہی عزیز ہوتے ہیں. اس میں میں ایک بات کروں گا جو ان کے لیے بہت بڑی پھکی ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے واشی نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کر لیا. ویسے تو بھاگ کے وہ طائف چلا گیا تھا. حضرت بلال حبشی بھی چونکہ حبشی تھے، واشی بھی حبشی تھا. حضرت بلال حبشی جہاں باقی لوگوں نے اپنے رشتہ داروں کے لیے امان حاصل کی فتح مکہ کے موقع پہ، تو انہوں نے بھی حضور سے کہا کہ رسول اللہ میں بھی اس کو امان دینا چاہتا ہوں، میں اس کو قائل کر لوں گا کہ وہ اسلام قبول کر لے. کیونکہ سورہ توبہ میں آیات نازل ہو چکی تھی کہ اب جن لوگوں نے ایمان نہیں قبول کیا وہ عرب کی سرزمین چھوڑ کے چلے جائیں، ادروائز وہ قتل کیے جائیں گے، عذاب استیصال آئے گا ان پہ. تو واشی تیار ہو گیا. حضرت بلال نے لا کے حضور کے سامنے پروڈیوس کر دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے پوچھا واشی یا رسول اللہ قاتل حمزہ، یا رسول اللہ فرمایا تیرا اسلام قبول کرتا ہوں لیکن کیا تو ایسا کر سکتا ہے کہ مجھے اپنی شکل نہ دکھانا بعد میں. کسی نے نبی علیہ السلام کو یہ مشورہ نہیں دیا کہ حضرت حمزہ کو شہید ہوئے اس وقت 8 سال ہو چکے تھے، 5 سال، کیونکہ یہ 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا ہے، 3 ہجری میں غزوہ احد. 5 سال پہلے حمزہ شہید ہوئے ہیں اور یا رسول اللہ سوگ تو 3 دن ہوتا ہے، آپ 5 سال سے غم حمزہ منا رہے ہیں. ہمیں کہتے ہیں غم حسین منا رہے ہیں، تو یہ غم حمزہ کیوں منایا جا رہا ہے اور اس لیول پہ منایا جا رہا ہے کہ مجھے شکل نہیں دکھانی؟ اگر نبی علیہ السلام حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہو کے بھی اپنے جذبات کے حوالے سے اتنے سٹرکٹ ہیں تو کوئی کہے گا بغض واشی ہے نبی علیہ السلام کے دل میں؟ نہیں ہے. لیکن اس کی تکلیف اتنی بڑی تھی کہ نہیں بلا سکتا انسان. یہ حقیقت بات ہے. آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو گیا ہو، آپ بھی نہیں بلا سکتے. تو مجھے بتائیں انسان کو اپنے چچا سے زیادہ محبت ہوتی ہے یا اپنی اولاد سے؟ تو جو آل امیہ قاتلین اہل بیت ہے
ان کی شکلیں دیکھیں گے نبی علیہ السلام قیامت الدین؟ Never. تو پھر وہ حدیث فٹ ہوگی بخاری مسلم کی، سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد دین کو بدل دیا۔ تو اصل کو سمجھنا چاہیے۔ تو یہاں پہ یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی علیہ السلام کے دل میں بھی ایسے لوگوں کے لیے کوئی جذبہ نرمی کا نہیں آتا، لیکن آپ نے ان کو تکلیف کوئی نہیں دی، لیکن کہا بھائی مجھے نہ اپنی شکل دکھاؤ۔ وہ پوری زندگی حضور کے سامنے نہیں آیا اور وہ روتا تھا اس بات پہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایک معاملہ کیا کہ اسی بخاری کے حدیث میں آتا ہے کہ جب مسیلمہ کذاب جھوٹے پیغمبر نے دعویٰ کیا تو اس کو قتل بھی وحشی نے کیا۔ تو وہ پھر کہا کرتے تھے کہ میں نے اسلام کے بھی بہترین شخص کو قتل کیا تھا، یہ مجھ سے جرم ہوا تھا، آج میں نے اپنا جرم دھو دیا کہ میں نے اسلام کے بدترین دشمن کو قتل کیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کروایا، لیکن ان کا سٹیٹس پھر ظاہر ہے وہ، اور ریالٹی بھی ایسا ہو بھی نہیں سکتا نا، ایک شخص کی پوری زندگی قربانیوں کے لیے گزری ہو اور ایک شخص بالکل اینڈ پہ آئے، تو وہ دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے۔ تو میرے بھائی امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر آپ کو مزید اور بھی ویڈیو دیکھنی ہے اس ٹاپک پہ، میں جو ہے تینوں مکتبہ فکر جو اہل سنت کہلاتے ہیں، اہل حدیث، دیوبندی، بریلی، یہ تینوں کا لنک جو ہے میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا ویڈیو کا، آپ جا کے وہ ویڈیو چیک آؤٹ کر سکتے ہیں۔ پوری امت کا اجماع ہے کہ اہل بیت علیہم السلام جو ہے وہ مولا علی، حسن حسین اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اہل بیت ہیں، اور ازواج مطہرات جو ہیں وہ بھی اہل بیت ہیں۔ تو میرے بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جو بات میں نے حق کہی اس کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو بات غلطی سے جذبات میرے زبان سے نکل گئی اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں سے محف کر دے، ہم کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔